السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل، ہر قسم کی تعریفات اور پاکیزہ کلمات صرف اور صرف اللہ اکرم الحاکمین کی شان شایان ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ آج ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ آج کا دن اور کل کا دن اللہ اکرم الحاکمین کے ہاں پورے سال کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، اور وہ اس لیے کہ 9 ذوالحجہ عرفہ کا دن ہے اور 10 ذوالحجہ قربانی کرنے کا دن ہے۔ عرفات کے میدان میں جب پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان اللہ اکرم الحاکمین کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، بغیر کسی دنیاوی غرض کے ان کا اجتماع صرف اور صرف توحید کی خاطر، اللہ اکرم الحاکمین کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ وہاں
کسی امیر غریب، کالا گورا، عربی اجمی، چھوٹا بڑا، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہوتی سوائے تقویٰ کی۔ ایک میدان میں، ایک جگہ پہ، ایک تلبیہ، ایک آواز، ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک اسلام، ایک ایمان، ایک دین اور اجتماعیت کا بہت بڑا سبق عرفہ کے دن پوری دنیا کے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے، اور جمع بین صلاتین کے بعد سورج کے غروب ہونے تک حاجی اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء دعاء عرفہ، بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو عرفہ کے میدان میں کی جاتی ہے۔ اور اس کی بہترین ہونے کی یہ ایک دلیل اور علامت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا عشیۃ عرفہ، عرفہ کی شام جب ہو رہی ہوتی ہے تو خود اللہ حکم الحاکمین کا نزول ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جاؤنی شوسن غبرن، کہ یہ میرے پاس پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ جن کے سروں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، لباس میلے ہیں، بھوک اور پیاس کی سی کیفیت ہے، تو یہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یا اللہ، یہ تجھ سے جہنم کی آزادی اور جنت کا داخلہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گواہ رہنا، میں نے اس پورے مجمع کو معاف کر دیا ہے اور ان کو میں نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ آج 9 ذوالحجہ ہے، اگرچہ عرفات کا دن سعودی عرب میں کل تھا، ہمارے ہاں آج ہے۔ کل 10 ذوالحجہ کو قربانیاں کی جائیں گی۔ العج والسج حدیث میں الفاظ ہیں کہ تلبیہ جب پکارا جا رہا ہوتا ہے اور جانوروں کی گردنوں پہ چھریاں پھیری جا رہی ہوتی ہیں تو یہ بہترین عمل اللہ کے یہاں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا، مل اضاحی، اللہ کے نبی، یہ جانور کی گردن پہ ہم چھری کیوں پھیرتے ہیں؟ یہ پوری دنیا کے مسلمان کیوں گردنیں جانوروں کی ذبح کر دیتے ہیں اور خون بہاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حقیقت میں قربانی صرف جانور کے گردن پہ چھری پھیر دینے کا نام نہیں ہے، اس کے فلسفے کو دیکھنا چاہیے، اس کے مقصد کو دیکھنا چاہیے، اس کے پس منظر کو دیکھنا چاہیے، اور قربانی کرتے ہوئے اس جذبہ کو دیکھنا چاہیے جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ خلیل الانبیاء، ابو الانبیاء، جد الانبیاء، غالباً سیدنا نوح علیہ السلام سے 3000 سال بعد ابراہیم اس دنیا میں آئے۔ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں سب کے سب انہی کی نسل سے۔ یہ ان کو شرف کیوں ملا ہے؟ یہ ان کو توقیر اور عزت و احترام اور امام المتقین کا لقب کیوں ملا ہے؟ اصل قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، جس معاشرے میں، جس کنبے قبیلے میں، جس خاندان میں، بلکہ جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے، وہ صرف بتوں کا مرکز نہیں بلکہ وہاں بت بنائے جاتے تھے۔ نینوا شہر میں ہزاروں بتوں کا مرکز تھا۔ اتنے بڑے شرک کے اڈے میں اکیلا ابراہیم ہے، کوئی نہیں ماننے والا ابراہیم کو اور نہ ابراہیم کی ماننے والا کوئی ہے۔ لیکن سبق ہے، اللہ کی توحید کی خاطر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو ڈٹ جانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا تھا، جب تو نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس توحید پہ ثابت قدمی کر کے دکھا، چاہے تجھے آگ لگا دی جائے، چاہے تجھے کاٹ کے رکھ دیا جائے۔
ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کی قوم کے کچھ لوگ ستارے کو سجدہ کرتے ہیں، کچھ چاند کو سجدہ کرتے ہیں، کچھ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی لکڑی کے بت کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی پتھر کی مورتی کے سامنے گرا ہوا ہے۔ اللہ نے انہیں بچپن میں یہ عقل نصیب فرما دی تھی کہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز معبود نہیں بن سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، اور قرآن مجید میں جیسے کہ الفاظ ہیں، آگے چل کے بات آ رہی، اس میں نوجوانوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ اگرچہ قرآن و سنت خاموش ہیں کہ جب یہ واقعات ہوئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہوگی؟ نوجوان ہیں۔ قالوا سمعنا فتن، قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا ایک نوجوان ہے جو اس جگہ پہ سنا گیا ہے کہ وہ بتوں سے لوگوں کو روکتا ہے۔ ستارہ نکلا، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو کہا یہ ہمارا رب ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ ستارہ غروب ہو رہا ہے، جو چیز غروب ہو جائے، جس کو زوال آ جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو سمجھانا چاہا، ان کو بتانا چاہا کہ یہ رب ہے جو غروب ہو رہا ہے۔ اگلے دن چاند کو دیکھ کے کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہوگا۔ چاند غروب ہونے لگا تو کہا دیکھو یہ بھی غروب ہو گئے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ ایک بڑا چمکتا ہوا ستارہ ہے، شاید یہ میرا خدا ہو۔ جب وہ بھی زائل ہونے لگا، غروب ہونے لگا، اصل میں اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے۔ علاقے میں بات پھیل گئی، ایک ایسا آدمی اٹھا ہے جو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، بتوں کو، شجر کو، حجر کو، پتھر کو، مورتی کو خدا نہیں مانتا۔ کہا کون ہے وہ؟ سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہوا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ وہی ہوگا۔ باپ کے پاس بھی خبر پہنچ گئی، کہا ابراہیم تو نے یہ کیا کام شروع کر دیا؟ آج یقین مانے توحید اگر خالص پہ ہم اور آپ چلنا شروع ہو جائیں گے نا، معاشرے کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں گی، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا پڑیں گی، چند مشکلات ہمیں جھیلنا پڑیں گی۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو اپنے معاشرے، کنبے، قبیلے اور خاندان کی رسم و رواج سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں۔ ابراہیم تو کیا کہتا ہے؟ کہا ابا جان، بڑا پیارا درس ہے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں۔ پتہ ہے باپ مشرک ہے، کافر ہے، اور بتوں کا پجاری بھی ہے، بت فروش بھی ہے، پرلے درجے کا جاہل اور احمق بھی ہے، لیکن اپنے باپ کو بڑی ہی عزت سے بلایا تھا، یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ آج کے نوجوان کو جب اپنے باپ سے کوئی کام ہوتا ہے، اور بالخصوص جب اس کی مرضی کے خلاف باپ کوئی کام کرتا ہے، تو اس بچے کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ جس کو وہ ضائع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، جس نے ضائع کر دیا اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہوں گے۔ یہاں تو لہجے بڑے سخت ہوتے ہیں، اور بابا تینوں کی پتہ تو پرانیاں گلاں کرنا ہے، تمہیں کیا پتا اس معاشرے میں آج کل دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اپنے باپ، اپنی والدہ، والدین کے سامنے اف کہنے سے بھی انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی، جوانی کا جوش چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پہلا سبق سیکھو، باپ کافر کیوں نہ ہو، والدہ کافرہ کیوں نہ ہو، وہ مشرکہ کیوں نہ ہو، وہ مرتدہ کیوں نہ ہو، وہ گئی گزری کیوں نہ ہو، وہ زمانے کی ظالم کیوں نہ ہو، بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ اپنی والدہ اور والد کا احترام کیا کریں۔ یا اباتی، ہے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یہ بت آپ بناتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، اس میں تو خود ہلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ابا جان یہ آپ کو کیسے نفع دے گا، یہ آپ کو کیسے نقصان دے گا؟ آج یہی بات جب لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے نا،
لوگ ہمارے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے کہ جو بندہ غسل نہ دے سکے، اپنے آپ کو کفن نہ دے سکے، اپنا جنازہ نہ پڑھ سکے، اپنی قبر میں نہ اتر سکے، اسے قبر میں اتارنے کے لیے 4 کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے لباس کے لیے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے غسل دینے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ خود ضرورت مند ہے تو قبر میں اترنے کے بعد وہ بابا کیسے میری اور آپ کی سن سکتا ہے؟ توحید سے بھری ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، لہجہ بڑا نرم ہے، شفقت والا ہے، محبت سے بھرپور ہے۔ ابا جان آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ابا جان آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ انی قد جاءنی من العلم، میں آپ کے پاس عقیدہ توحید کی خالص باتیں کر رہا ہوں، اس رب کو مانیے، اسی رب کی مانیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ کہا لارجمنک، باپ کا لہجہ سخت ہے، ہمیشہ مشرک اور بدعتی آدمی دلیل سے جب فارغ ہو جاتا ہے اس کے لہجے سخت ہو جاتے ہیں، وہ پکڑ دھکڑ پہ آ جاتا ہے، وہ گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم کی زندگی سے سبق سیکھو۔ کہا ابراہیم تجھے مار دوں گا، تجھے رجم کر دوں گا، تجھے پتھر ماروں گا، گھر سے نکال دوں گا، جلا وطن کر دوں گا، رشتے ناطے توڑ دوں گا، اگر تو اپنی اس آواز سے، اپنی اس دعوت سے باز نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہہ دیا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی، ٹھیک ہے ابا جان پھر السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، جب تک زندگی رہی میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں۔ باپ کا لہجہ دیکھیے۔ آج چند ٹکے زمین کی بات ہوتی ہے، کوئی تھوڑے بہت پیسوں کی بات ہوتی ہے، نوجوان کا رشتہ کہیں اور ہے، باپ کہیں اور کروانا چاہتا ہے۔ اس بچی اور بچے کا لہجہ دیکھا کریں، والدین کے ساتھ اس بدبخت کا تعلق دیکھا کریں۔ نبی کائنات کا فرمان یاد کر لیجئے، آپ نے فرمایا دنیا میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ روز قیامت کی سزاؤں سے پہلے اللہ دنیا میں ان کی سزا ضرور دیتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جائے۔ کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتے، یہ یاد رکھیے گا۔ نمازیں گئی، زکاتیں گئیں، عمرے اور حج ضائع، صدقات و خیرات ضائع، یہ عبادتیں ریاستیں ساری زمین میں دفن ہو جاتی ہیں اگر کسی کی ماں اور کسی کا باپ اس پہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا مجھے بتائیے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ آپ نے پوری وضاحت فرما دی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، کلمہ پڑھو، ایمانیات کی باتیں کر دیں۔ اٹھ کے کہنے لگا اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، اس سے کم بھی کچھ نہیں کروں گا، نمازیں 5 ہی پڑھوں گا، روزے 30 ہی رکھوں گا، مال ہوا تو زکوٰۃ دوں گا، عمرہ اور حج کر لوں گا۔ اگر یہی اسلام ہے میں اس اسلام پہ کاربند رہنے کا آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا دی، فرمایا واللہ افلح ان صدقہ، اللہ کی قسم اگر یہ اپنی بات پہ پکا ہے تو کامیاب۔ لیکن ساتھ ایک شرط لگا دی، آپ نے فرمایا ما لم یعق والدیہ، یہ تب تک کامیاب ہے اپنی ان عبادتوں کے ذریعے رب کو راضی کرنے پہ جب تک یہ والدین کی نافرمانی نہیں کر لیتا۔ نافرمانی کرے گا تو یہ گیا۔ اس لیے پہلا سبق یہ سیکھیے، اور آپ کو آگے چل کے بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ 4-5 الفاظ قرآن نے ذکر کیے، یہی الفاظ تھے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آزمانا چاہا تھا۔ فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تیری گردن ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، ان کو خواب میں بھی اللہ کا جو حکم آئے وہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ بٹ آپ بتا بیٹا تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ویسے بڑی عجیب بات ہے، لگتا یوں ہے ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں ایک بات تھی کہ جانور کو ذبح کرنا تو آسان نہیں ہوتا، بندے کو ذبح کرنا کیسے آسان ہوگا؟
وہ تو پاؤں مارتا ہے، وہ تو اپنی گردن چھڑاتا ہے، وہ تو اپنے پنجے مارتا ہے، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے چھری کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میں اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھوں گا، اسماعیل کا کیا حال ہوگا؟ میں اکیلا بوڑھا باپ ہوں، 83 سال کی عمر ہے، یہ نوجوان لڑکا ہے، یہ ذبح ہونے کے لیے جب میری چھری کے نیچے آئے گا، اسماعیل کا کیا انداز ہوگا؟ میں اس کو قابو کیسے کروں؟ بیٹا بتا تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو 83 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو اور بیٹا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہو، امیدوں اور امنگوں کا ترجمان بن رہا ہو، والدین کے خوابوں کا مرکز بن چکا ہو، اور اس وقت کہہ دیا جائے کہ اس بچے کو ذبح کریں۔ اللہ کی قسم، اس قربانی کا سب سے بڑا مقصد اور فلسفہ اور نظریہ ہی یہ ہے کہ جانور کی گردن پہ جب چھری چلا رہے ہوتے ہو، اپنے رب سے عزم مصمم کیا کرو اور پختہ ارادہ کیا کرو کہ یا اللہ، اگر تیرے دین کے لیے مجھے اپنی گردن کٹانی پڑی، میں اپنی گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے اصل جذبہ۔ یہاں تو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، یہاں تو عبادات کے لیے وقت نہیں نکلتا، ہم تو اپنے فرضوں سے نعوذ باللہ کوتاہی برت رہے ہوتے ہیں، اور جانور کی گردن پہ چھری چلا کے بس ہم سمجھتے ہیں کہ مقصد قربانی پورا کر لیا۔ پورا نہیں کیا۔ توحید کی خاطر ابراہیم نے باپ کو چھوڑا، توحید کی خاطر ابراہیم نے گھر بار چھوڑا، توحید کی خاطر ابراہیم نے اپنے رشتہ داروں سے، کنبے قبیلے سے، اپنے دوستوں احباب سے، بلکہ اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے دشمنی خرید لی۔ ان کے سامنے یہ اظہار کیا تھا، ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ مشرکانہ عقائد اور نظریات یہ ہمیشہ کے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ جب یہ لوگ میلے پہ جا رہے تھے، بتوں کے سامنے مٹھائیاں پڑی ہیں، بتوں کے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں، کسی کا نظریہ یہ تھا کہ ہم جب واپس آئیں گے ان کھانوں میں برکت آ چکی ہوگی اور ہم یہ برکت والا کھانا کھائیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی برکت آ جائے گی۔ معاف کیجئے، کیا آج کل یہ نظریہ قبر پرستوں کا نہیں ہے؟ یہ دیگیں جو پکائی جاتی ہیں، یہ تبرک جو لیے جاتے ہیں، کیا یہی وہ نظریہ نہیں جو کفار اور مشرکین کا تھا کہ یہ بڑا برکت والا تبرک والا کھانا ہوتا ہے؟ پیر صاحب دا بچیا کھاؤ، یہ جو بڑا تبرک ہے۔ بھائی تبرک کوئی نہیں ہوتا، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو اچھی طرح یاد کیجیے۔ تبرک نہیں ہوتا، کسی ذات میں برکت نہیں ہوتی، نہ کسی ذات میں نحوست ہوتی ہے۔ برکت انسان کے اعمال میں ہوتی ہے، نحوست بھی انسان کے اعمال میں ہوتی ہے۔ اگر اس کائنات میں کسی کی ذات میں برکت تھی تو رب کعبہ کی قسم وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی ذات میں ہی برکت نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اطہر سے جو چیز لگ جاتی تھی اس میں بھی برکت آ جاتی تھی۔ اس لیے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ پھرا آپ کے جسم پہ جب آقا کائنات سوئے ہوئے تھے ان کے گھر میں۔ آپ اٹھے اور فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ کا پسینہ اکٹھا کر کے شیشی میں بند کر رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا انس میرا بیٹا جب نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، میں آپ کا پسینہ اس کے جسم پہ لگا دیتی ہوں، اللہ کی قسم اتنی خوشبو عنبر اور کستوری سے نہیں آتی جتنی آپ کے پسینے سے آتی ہے۔ برکت میرے نبی کی ذات میں ہے۔ بس آپ نے کسی کی آنکھ پہ لعاب لگایا تو وہ درست ہو گیا، کسی کے پاؤں پہ آپ کا لعاب لگا تو وہی درست ہو گیا۔ آج یہی عقیدہ ہم نے پیروں کو دیا، یہی ملاؤں کو دیا، یہی مولویوں کو دیا، یہی ان درباریوں کو دیا، اور اسی وجہ سے عقائد ہمارے بگڑ گئے۔ کوئی نحوست نہیں، کوئی برکت نہیں کسی کی ذات میں۔ یہ خاصہ میرے نبی کا تھا کہ اگر کسی کی ذات میں برکت ہے تو وہ میرے نبی کائنات علیہ السلام کی ذات ہے۔ صحابی کو تیر لگا تھا، آنکھ ڈھلک کے رخسار پہ آ گئی، اللہ کے نبی کے سامنے آ گئے، کہا دیکھیے میری آنکھ کا کیا حال ہوا ہے۔ آپ نے اس آنکھ کو واپس رکھا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کر دی۔ صحابی کہتے تھے رب کعبہ کی قسم ہے زندگی بیت گئی، مجھے جتنا اس آنکھ سے نظر آتا ہے دوسری سے بھی نظر نہیں آتا۔
کسی نے چھلانگ لگائی راہ خدا میں تو ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ کے نبی کے سامنے اپنا پاؤں بچھا دیا، کہا دیکھیے یہ موچ آئی ہے، آپ کے گستاخ کو قتل کر کے آیا ہوں، میں نے سمجھا تھا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں، میں نے چھلانگ لگائی تو سیڑھی باقی تھی، پھسلا ہوں اور میرے پاؤں کی موچ ہے اور ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا اپنا پاؤں تو بچھاؤ۔ میرے صحابی نے پاؤں بچھایا، نبی کائنات نے لعاب دہن لگایا، کہتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم ہے اس پاؤں میں اس دن سے لے کے آج تک دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ خاصے میرے نبی کے تھے۔ نہ برکتیں ان کھانوں میں آتی ہیں جو درباروں پہ ہوتے ہیں یا جن پہ یاسین پڑھ دی جاتی ہے، یہ تو بدعات و خرافات اور شرکیات کے عقائد ہیں جن کو ابراہیم دفن کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ بہرحال وقت بڑا کم ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، بتوں کے سامنے کھانے پڑے ہیں، کہا ہاں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب بت کیا کھائیں، اپنا غصہ تھا، اپنا ایک دل میں بھڑاس تھی جو نکالنا چاہ رہے تھے۔ فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کوئی نہیں بولا، کلہاڑا پکڑا، چورا چورا کیا، ریزہ ریزہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، جیسے میرے نبی نے اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے جب بیت اللہ فتح ہوا تھا 360 بت رکھے ہوئے تھے، ابراہیم کی تصویر بنی ہوئی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی، ان کے ہاتھ میں نیزے دیے ہوئے تھے، ان کے نام پہ فال نکالتے تھے، ان کے نام پہ پرچیاں نکالتے تھے۔ آج امت مسلمہ کا یہ افراد کیا میرے دوستو جا کے یہ کام نہیں کرتے؟ کوئی طوطے سے فال لیتا ہے، کوئی پیر سے فال لیتا ہے، کوئی پرچی سے فال لیتا ہے، کوئی جانور کے اڑنے سے فال لیتا ہے۔ یہی وہ تطیر، وہی یہ نحوست، یہی یہ بدشگونیاں جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا۔ آپ نے ان بتوں پہ ضربیں لگائی اور آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سنت تازہ ہوئی جیسے انہوں نے بتوں کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا ان پاگلوں کو سمجھانے کے لیے، کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ یہ آئے اور کہنے لگے من فعل بآلہتنا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کام کیا؟ وہی بات ہے سمعنا فتن، ایک نوجوان کا نام سنا ہوا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، لاؤ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، یہ اسی کا کام ہوگا، وہی ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے کہنے لگے یہ کام آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ اس کے بڑے نے کیا ہے۔ بات سنیے ذرا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان عقل کے اندھوں کو سمجھایا تھا، پوچھو اس بڑے سے اگر یہ بولنے کے قابل ہے تو، لیکن بات ذرا حقیقت کے برعکس ہو گئی۔ کہا یہ بڑے نے کیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو کہا تھا جب وقت کے ظالم بادشاہ نے اس عورت سے ناجائز تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تھی، جو بھی خامد اور بیوی اس کے علاقے میں داخل ہوتے، اگر بیوی خوبصورت ہوتی تو یہ چھین کے اس کے ساتھ برا فعل کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تجھ سے پوچھے گا نا تو کہہ دینا کہ میں تو ابراہیم کی بہن ہوں، تو میری اسلامی بہن ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، تو کہہ دینا ہم تو بہن بھائی ہیں۔ یہ بھی بات اس کو عربی میں مجاز کہتے ہیں، اس کو استعارہ کہتے ہیں، لیکن سنیے حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن جب لوگ اپنے حساب و کتاب کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کروانا چاہیں گے، آپ سفارش کیجئے ہمارا حساب شروع ہو جائے، 40 سال ہو گئے ہمارا حساب نہیں ہو رہا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے دنیا میں 2-3 باتیں کی تھی، میں نے سارہ کو اپنی بہن کہا تھا حالانکہ وہ میری بیوی تھی، میں نے کہا تھا یہ بڑے بت نے توڑا ہے حالانکہ توڑے تو میں نے تھے، میں نے تو صرف سمجھانے اور بچانے کی نیت سے کیا تھا، لیکن آج مجھے اللہ سے ڈر آ رہا ہے کہیں اس وجہ سے اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ ہم کتنے گنہگار ہیں۔ یہ بھی ملتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں اشارہ، لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کائنات میں سب سے پہلے نبی ہیں، آپ ابو البشر ہیں، اللہ سے دعا کیجئے ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو پتہ آدم علیہ السلام کیا جواب لیں گے؟ حضرت آدم فرمائیں گے ایک دانہ میں نے کھایا تھا جس سے اللہ نے روکا تھا، آج ڈر لگتا ہے کہیں اس دانے کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔
یہ نبیوں کا حال ہے، حالانکہ توبہ کر لی، دنیا میں اتر آئے، سزا بھگت لی، اللہ راضی ہو گئے، دعائیں قبول ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر کتنا، کب سے آدم اس دنیا سے چلے گئے، 7,000 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، کتنی دنیا آگے چلے گی، کب قیامت قائم ہوئے گی، 50,000 سال کا دن ہوگا، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھی یہ الفاظ بولیں گے کہ وہ جو میں نے کلمے کہے تھے آج رب سے ڈر لگتا ہے۔ آدم بھی کہیں گے میں نے جو وہ پھل کھایا تھا جنت کا جس سے اللہ نے روکا تھا، آج اس وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں اور آپ جو صبح و شام گناہوں کی زندگی میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا کتنا ڈر ہے، کتنا ڈر ہے۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ کی توحید کی خاطر نمرود کے ساتھ ان کا مناظرہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ کی توحید کی خاطر بیوی بچے سب گھر بار سب کچھ چھوڑا جا رہا ہے اللہ کی توحید کی خاطر۔ بہرحال چلتے چلتے بات ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہنچی، اس بادشاہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، اس نے سیدہ سارہ کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، اللہ کی اس بندی نے دعا کی، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا، کہنے لگا دعا کر اللہ میرا ہاتھ صحیح کر دے، اب میں تیرے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی بندی نے دعا کر دی، اس کا ہاتھ درست ہوا، اس نے دوبارہ حرکت کی، ہاتھ پھر شل ہو گیا، اس سے پھر دعا کروائی، ہاتھ پھر درست ہو گیا، تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اللہ یہاں مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے کیا درس ہے؟ ظالم بادشاہ ہے، ادھر ایک عورت زاد ہے جس کا پرسانے حال کوئی نہیں، جس کو بچانے والا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تو دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، وہ بھی کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو یہاں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ جو میرے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں ہر جگہ سے اپنی خاص قدرت کے تحت محفوظ رکھ لیا کرتا ہے۔ وہ بچانے پہ آئے کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور وہ نقصان کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، تو روکنے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اولاد کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، یہاں سال 2 گزرے ہوتے ہیں شادی کو، بچہ نہ ہو تو عورت جاتی ہے دربار سے وہ پتے لینے کے لیے، بیر کھاؤ تو بیٹا ہوگا، بیری کے پتے کھاؤ تو بیٹی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ زکریا کے بال بوڑھے ہو گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی، وہ نہ دے نہ دے، دینے پہ آئے دے دے، وہ دے کے آزمائے یا لے کے آزمائے، یہ سب اس کی قدرتیں ہیں، اسی پہ اپنا توکل مضبوط کرو، اسی سے مانگا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگا کر۔ اتنا رب سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط کرنا چاہیے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اللہ کی ولیہ عورت ہے اور اس کے ساتھ آنے والا انسان بھی کوئی رب کا ولی ہے، اس نے ایک بڑی خوبصورت نوجوان دوشیزہ جس کا نام ہاجرہ ہے وہ تحفے کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ سیدہ سارہ کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی، سارہ فرمانے لگی ابراہیم آپ اس سے شادی کر لیں۔ یہاں بھی سبق ہے، اگر کوئی خامند 2 شادیاں کر لیتا ہے، ہمارے معاشرے میں آگ نہیں لگ جاتی بلا؟ عورتیں طوفان نہیں مچا دیتی؟ رشتہ دار کہاں کے کہاں نہیں پہنچ جاتے؟ اگرچہ عدل و انصاف سے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن ایک شرعی حکم ہے، اس میں تو کوئی کبات نہیں ہے۔ عورتوں کو کیوں اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ سیدہ سارہ نے خود شادی کروا دی اماں جی ہاجرہ کی، اور پھر دیکھیے اللہ کا انعام، ہاجرہ کو لے کے ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ بڑی ہجرتیں کی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے، ان کا اپنا علاقہ عراق ہے، نینوا بابل کا شہر ہے، کبھی مصر گئے، کبھی فلسطین گئے، کبھی عراق گئے، کبھی شام گئے، کبھی کہاں، وہ قادسیہ سے بھی گزر ہوا تھا، جس عورت نے آپ کے سر پہ تیل لگایا اور آپ نے اس کو دعا دی، جس وجہ سے پورا علاقہ ہی پاک ہو گیا تھا، اس لیے اس کا نام قادسیہ ہے۔ ہجرتیں بڑی کی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے۔ کبھی میں اور آپ بھی بیٹھ کے سوچیں، میں نے اللہ کے دین کے لیے کتنا سفر کیا ہوا ہے، کتنا ٹائم دیا ہوا ہے۔
میں نے کتنی جوانی صرف کی ہے، میں نے کتنا مال صرف کیا ہے۔ یہ جانور کے گلے پہ قربانی بعد میں کیجئے گا، پہلے اپنے مال کی قربانی پیش کیجئے، پہلے اپنی جان کی قربانی پیش کیجئے، اپنے وقت کی قربانی پیش کیجئے، اپنی اولاد کی قربانی پیش کیجئے۔ آج تو خدا کی قسم کسی کو کہہ دینا اپنا بچہ ہمیں دے دو، ہم اس کو قرآن پاک حفظ کروا دیں گے، اللہ کے نبی کی باتیں پڑھا دیں گے، اسے دین کی سمجھ آ جائے گی۔ ماں کہتی ہے نا نا نا، میرا تو اپنے بچے کے بغیر دل ہی نہیں لگتا ہے۔ جانور لایا اور اس کی گردن پہ چھری پھیرو، بڑا آسان ہے۔ اور آج کل اس سے زیادہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، فیس بک پہ تصویریں چڑھا کے ہم نے اپنے کیے ہوئے اعمال یہیں پہ برباد کریں گے۔ خلوص چاہیے، تقوی چاہیے، پرہیزگاری چاہیے۔ وہ قربانیاں تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے بھائی، گوشت بتوں کے سامنے اور اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں سے مال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، اللہ احکم الحاکمین کو تو تمہارے دلوں کا جذبہ پہنچتا ہے۔ بس اچھے خاصے لینڈ لارڈ مالدار لوگ کوشش کرتے ہیں 20,000 کا بکرا، 20,000 کا لب لینے جی بڑا ہے۔ وہ بھائی اللہ کو تیرا گوشت، یہ خون چاہیے، جذبہ چاہیے۔ ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، تو آج اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے جانور کی گردن پہ چھری چلاتا ہے۔ کم از کم جانور تو اس لیول کا لے نا کہ جس کو انسان دیکھے تو دور سے اس کی نظریں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کمزور، سستا، بس گویا کہ ہم نے خانہ پوری کرنی ہے ہر جگہ پہ۔ بھائی قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے، قربانی کے مقاصد کو سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، دودھ پیتا شیر خوار بچہ، آزمائش دیکھیے، یہ ہے قربانی۔ آج ملے کسی کو 80 سال کی عمر میں بیٹا اور اس کی محبت کیسی دیدنی ہوگی اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ابراہیم اس بیٹے کو بھی اور اس کی والدہ ہاجرہ کو بھی جاؤ مکہ کی اس وادی میں چھوڑ دو جہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں۔ قربانی یہ ہے قربانی۔ چھری پھیرنا اللہ کی قسم بہت آسان ہے، لیکن مقاصد قربانی کو سمجھنا اور اس پہ عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے۔ اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کا سبق سیکھو۔ سبق ہے اس واقعہ میں، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، ابھی 2 سال کی عمر کو نہیں پہنچا، 83 سال بعد ملا ہے، شب سحری کی دعاؤں میں ملا ہے، رو رو کے مانگا ہے، رب سے منا کے لیا ہے۔ اس لیے نہیں لیا کہ بیٹے دنیا کی زینت ہوا کرتے ہیں، اس لیے لیا تھا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے کے قریب ہو گیا ہوں، میری قبر کو ٹانگے جا رہی ہیں، جب میں دنیا سے اٹھا تو اس دنیا پہ تیری توحید کو پھیلانے والا کون رہ جائے؟ مجھے بیٹا دے دے جو میرے جانے کے بعد تیرے اس دین کی خدمت کر کے مجھے اور تجھے راضی کر کے اپنی جنتوں کا وارث بن جائے۔ توحید پھیلانے والا بیٹا دے۔ بیٹا مل گیا، آزمائش میں رب نے ڈال دیا، کہا جاؤ اس بچے کو اور اس کی والدہ کو، ایک مکہ نام کا شہر ہے جس کو قرآن میں بکہ کہا گیا، اس کا پرانا نام بکہ ہی ہے، جاؤ اس کو جا کے بکہ میں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اماں جی کو تیار کیا، کہا بیٹے کو اٹھاؤ، دونوں کو تیار کر کے وہاں مکے کی وادیوں میں پہنچے۔ بے آب و گیا وادیاں، کوئی انسان نہیں، کوئی حیوان نہیں، کوئی شجر نہیں، کوئی پانی نہیں، زندگی گزارنے کی اللہ کی قسم وہاں ایک رمق بھی باقی نہیں تھی۔ انسان وہاں پہ جا کے دیکھ سکتا ہے، تڑپتا ہوا صحرا، بلا کی گرمی، خوف و خطر، چرندے پرندے کے آنے کے خطرات تھے، لیکن وہاں جا کے ابراہیم علیہ السلام نے ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک ٹوکرا کھجوروں کا ان دونوں کو دے کے وہاں بٹھا کے گرمی کے موسم میں ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چل دی۔ اماں جی دوڑ کے پیچھے آئیں، ابراہیم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم بولتے نہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ کا حکم ہے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے، جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جائے وہاں میری اور آپ کی زبان بند ہو جانی چاہیے، اور زبان ہی بند نہیں ہونی چاہیے، ہمارا دماغ بھی بند ہو جانا چاہیے، جس کو خواہشات کہتے ہیں۔ خواہشات کی قربانی کرنا سیکھو۔
जानवर की गर्दन पे छुरी बाद में फेरना, अपनी मर्जी के ऊपर छुरी फेरने का तरीका पहले सीख लो। ये जो दाढ़ियां हम मुड़वाते हैं इससे बात नहीं आ सकते, ये जो हम झूठ बोलते हैं इससे बात नहीं आ सकते, ये जो फराड करते हो इससे हम बात नहीं आ सकते, ये जो दगाबाजियां चलती हैं मुसलमानों में, ये जो ताल्लुकदारियां टूटी हुई होती हैं, रिश्तेदार नाराज होते हैं, ये हसद और बुग़्ज़ और कीने और अदावतों की आग लगी हुई है, क्या हम इस चीज को कुर्बान नहीं कर सकते रब की खातिर? क्या है अगर किसी ने थोड़ा बहुत कोई लेन देन में ज्यादती कर ली तो उस वक्त चेहरे देखा करो, उस वक्त अंदाज देखा करो, उस वक्त लबो लहजे देखा करो, उस वक्त अल्फाज के नश्तर देखा करो। ये तीर बरसाता है अपनी जुबान से, आग बरसती है इसकी जुबान से। मैं इस चचा के साथ 40 साल हो गए बोलता नहीं हूं, मैंने मरते दम तक बोलना भी नहीं। तेरी कुर्बानी कबूल ही नहीं है। अल्लाह के नबी का फरमान है, सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अगर कोई शख्स 3 दिन से ज्यादा दुनियावी नुक्ता नजर से किसी से नाराज हो, अगर वो मर जाए तो सीधा जहन्नम में जाता है। नमाजी सही, हाजी साहब सही, वो मौलवी साहब सही, वो कारी साहब सही, वो जो मर्जी सही, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए उसे चाहिए था अपनी इस ख्वाहिश को कुर्बान कर देता, अपने उस भाई को राजी कर लेता और मरने से पहले अपनी जन्नत का सामान पैदा कर लेता। नहीं, अपनी ख्वाहिश पे डटा हुआ है, मैं नहीं बोलना, साडी मोया जींदियां दी बस हो गई, अगर तू ताए नू शादी ते बुलाना है ना तो फिर असी कोई नहीं आना। इस चीज की कुर्बानी पेश करने का तरीका सीखो भाई। अम्मा जी बार बार पूछती हैं, इब्राहिम आप क्या कर रहे हैं? इब्राहिम नहीं बोले, अम्मा थी बड़ी अक्लमंद थी, कहने लगी अल्लाहु अमरक, ये जो आप हमारे साथ कर रहे हैं इस जंगल में, बेआबो गया वादी में, जहाँ पानी नहीं, जहाँ खाना नहीं, दाना नहीं, इंसान नहीं, यहाँ कोई साहिबान नहीं, यहाँ जिंदगी गुजारने का कोई उसूल, कोई तरीका कुछ भी नहीं है, ये जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, ये कहीं अल्लाह ने तो आपको हुक्म नहीं दिया? अम्मा जी का जज्बा देखिए, अम्मा जी के अल्फाज सुनिए और अपनी और मेरी इस्लाह कर लीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुबान से नहीं बोले बल्कि सर हिला के कह दिया, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम दोनों को यहाँ छोड़ के यहाँ से चला जाऊं। तो अम्मा जी फरमाने लगी, इज़न अल्लाहु ला युज़य्यिना, इब्राहीम यहाँ जिंदगी बाकी रहने की कोई सूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अल्लाह के हुक्म पे हमें छोड़ के जा रहे हैं तो फिर मुझे रब पे यकीन है अल्लाह हमें ज़ाया नहीं होने देगा। अल्लाह अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता, आजमाता जरूर है। और भाई सोने को खालिस होने के लिए भट्टी से गुजरना पड़ता है, तब जाके सोना निखर के सामने आता है। ये जो अल्लाह हमें आजमाते हैं ना, मेरा और आपका इम्तिहान लेते हैं, ये हमारे जन्नत में दर्जे बुलंद करने के लिए होता है, जिससे नऊज़ बिल्लाह हम बेसब्री का मुजाहरा करके सारा अजर ही दुनिया में फेंक के चले जाते हैं। कोई बीमार हो गया तो क्या हुआ, वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को देख ले। किसी का बच्चा चला गया, क्या हुआ, वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद की हलाकत को देख ले। किसी को माल में नुकसान हुआ, उनकी माल सारे के सारे अल्लाह ने बर्बाद कर दिए थे। कितनी आज़माइशें अल्लाह ने नबियों पे रखी हैं, मेरे और आपके ऊपर तो कभी आई ही नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह बाज दफ़ा किसी शख्स की नेकी से राजी होके जन्नत में उसका बहुत बुलंद मुकाम लिख देता है, लेकिन फिर उसके आमाल इतने नहीं होते कि उसको उस मुकाम पे पहुंचाया जाए। अल्लाह उसे आजमाइशों से गुजार के वो मुकाम अता कर देते हैं। आजमाइशें होती हैं। बहरहाल बच्चा कभी 2 साल 5 साल बाद इब्राहीम चक्कर लगाते, बच्चा जवान हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब आया, बच्चा जब जवानी की दहलीज पे कदम रखे और हो भी अकलौता, बाप उससे कितनी तमन्नाएं रखता है। बच्चा जवान हो गया है, इब्राहीम ने ख्वाब देखा है, औलादों वाले बैठे हो, मोहब्बतें करने वाले बैठे हो, औलाद और वालिदैन की मोहब्बत को अच्छी तरह समझते हो। देखा कि मैं अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी फेर रहा हूं। तैयार हुए, मक्का मुकरमा पहुंचे, अम्मा जी हाजरा को कहा इस्माइल को तैयार कर दो, इसको लेके मैंने कहीं जाना है। माँ की ममता थी, दिल में ख्याल आया, बाप बड़े अरसे के बाद आया है, ना जाने बच्चे को किस इलाके में जाके सैर करवाएगा, मेरे बच्चे को ना जाने क्या कुछ लेके देगा।
لیکن کیا پتا تھا ابراہیم کا جذبہ کیا ہے، ابراہیم کا نظریہ کیا ہے، ابراہیم کس لیے لے کے جا رہے ہیں۔ شیطان نے آ کے اماں جی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، کیا تجھے پتا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرنے لگا ہے؟ اماں جی حاجرہ علیہ السلام نے جھٹک کے پھینکا تھا اپنے اس خیال کو کہ ابراہیم اگر اللہ کے لیے میرے بیٹے کو ذبح کرتا ہے تو میں ذبح کروانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نظریہ چاہیے بھائی۔ لے گئے ابراہیم اپنے بیٹے کو، قرآن نے بڑا منظر کھینچا ہے۔ مینا کے میدان میں پہنچے جہاں آج حاجی لوگ رمی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ ایک جگہ پہ شیطان آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھیں۔ آگے چل کے پھر آگے ابراہیم کیا کرنے لگے ہو؟ ایک خواب پہ تو اپنے بچے کو ذبح کرنے لگے۔ یہاں زندگی گزر گئی، قرآن و حدیث سنتے سنتے میرے اندر تبدیلی نہ آئی۔ بابا جی قبروں کو پہنچ گئے لیکن اپنے کاموں سے باز نہ آئے، قریب ترین ہو گئے وہ اپنی موت کے، لیکن سنت رسول اس کے چہرے پہ نہ سج سکی، اس کی زبان صدق و صفا کی پیکر نہ بن سکی، وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اور ناراضگیاں لے کے نعوذ باللہ قبر میں اتر گیا۔ یہاں تو ایک خواب ہے بس، اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کے مینا کے میدان، وہاں آج ایک نشان لگا ہوا ہے، آپ جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، جس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا ہے۔ لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ آنکھوں پہ پٹی ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پٹی اس لیے باندھی تھی ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ بھی اور اسماعیل کی آنکھوں پہ بھی، کہ کہیں دل میں یہ خیال نہ آ جائے میرا بچہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ خیال ہوتا تو ابراہیم فلسطین سے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے مکہ نہ پہنچتے۔ اس میں ایک راز ہے، اس میں ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ تھی، کہا بچے بتا، میں نے خواب دیکھا ہے، تیری گردن ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا بیٹا تیرا کیا خیال ہے، میں تجھے ذبح کر دوں یا رہنے دوں؟ اسماعیل اقرار کرتے تو ذبح پھر بھی کرنا تھا، اسماعیل انکار کرتے تو ذبح پھر بھی کرنا تھا۔ ابراہیم اپنے بچے کا امتحان لے رہے تھے کہ میں نے جو اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میرے بچے میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سنیے، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ بیٹا میں نے دیکھا ہے میرے ہاتھ میں چھری تیرے گلا ہے، میں اللہ کے لیے تیری گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، او بیٹا بتا تیرا کیا خیال ہے، تجھے ذبح کروں یا نہ کروں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو بات میں نے خطبے کے شروع میں کی تھی، او میرے پیارے ابا جان، بات سمجھ آئی؟ جو کلمے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہے تھے، اے میرے پیارے ابا جان، آج وہی کلمہ اسماعیل اپنے باپ کو کہہ رہا ہے۔ ابا جی افعل ما تؤمر، کتنا عقل مند اور دانش مند بچہ ہے۔ کہا ابا جان لگتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ آپ مجھے ذبح کرنے لگے ہیں، آپ مجھے ذبح کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کی ایسی مثال پیش کروں گا کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ فلما اسلم، قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، معذرت وقت تو ہو گیا۔ فلما اسلم، قرآن کہتا ہے جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، مسلمان تو وہ تھے، کیا مطلب؟ جب باپ بیٹا میرے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو جائے بس، وگرنہ نام کا مسلمان ہے بس۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ دونوں میرے حکم پہ آ گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ اکبر، ہم جانور کے سیدھے چہرے پہ چھری پھیرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا چہرہ نیچے کر دیا تھا۔ یہ جبین نیاز اسماعیل کی
زمین پہ لپٹی ہوئی ہے، زمین پہ لتڑی ہوئی ہے۔ یہ بابا ہے 80 سال کا ہے، 83 سال کی عمر ہے، نوجوان بچہ ہے، دہلیز جوانی پہ ہے، امنگوں کا ترجمان ہے۔ اس باپ کی، اس بابا کی، اس بوڑھے کے ہاتھوں پہ جب چھری چلی ہوگی، اللہ کی قسم وہ جذبہ کیسا ہوگا، اس بابے کے ہاتھ بھی نہ کانپے اور اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلا دے۔ یہ ہے وہ فلسفہ کہ جس کی بنیاد پہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوگی، اللہ کے حکم پہ باندھی ہوگی، کیونکہ اللہ نے اسماعیل کو نیچے سے نکال کے جنت کا ایک جانور لانا تھا۔ چھری چل رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام یہی سوچ رہے ہیں کہ چھری میرے بیٹے کی گردن پہ چل رہی ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ اسماعیل کو نیچے سے نکال دیا گیا ہے اور جنت کا ایک مینڈا اللہ کے حکم سے میری چھری کے نیچے آیا ہوا ہے۔ یقین ہوا کہ بیٹا ذبح ہو گیا ہے اور یہ قربانی، یہ آزمائش اللہ نے میری پوری کر دی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کی جو بھی آزمائش کی وہ پورا اترے، پھر میں نے انعام یہ دیا، انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے امام المتقین بنا دیا، خلیل اللہ بنا دیا۔ خلت وہ درجہ ہوتا ہے محبت کا جو کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ پٹی اتاری کہ بچہ ذبح ہو گیا ہے، قربانی ہو گئی ہے، اللہ راضی ہو گئے ہیں، میری آزمائش پوری ہو گئی ہے۔ ابراہیم فرط حیرت میں مبتلا ہو گئے، بچہ سامنے کھڑا ہے اور ایک جانور اللہ کے حکم سے ذبح ہوا پڑا ہے۔ سوچ میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے، کیا ہوا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم مجھے خون نہیں چاہیے، مجھے گردن نہیں چاہیے، مجھے اسماعیل نہیں چاہیے، میں نے تو تیرا خواب دیکھا، تو نے سچا کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آ گیا ہے کہ اب قیامت تک لوگ تیری اس سنت کو تازہ کرتے رہیں گے۔ بھائیو بات ختم کروں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک میرا بھی اسماعیل ہے، ایک آپ کا بھی اسماعیل ہے۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے۔ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو نا، آپ کی محبوب ترین چیز آپ کا اسماعیل ہے، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، یہی قربانی ہے۔ مجھے لگتا ہے جہاں تک آج کے اس پرفتن دور میں ہم سب کا سب سے بڑا اسماعیل اپنی خواہشات کی قربانی، ہماری خواہشیں سب سے بڑا اسماعیل بنی ہوئی ہیں۔ اس خواہش کو رب کے لیے قربان کرنا سیکھو۔ دل کرتا ہے میں داڑھی مڑوا دوں، اپنے اس دل کی خواہش کو رب کے لیے قربان کر کے اپنے چہرے پہ سنت رسول کو چھوڑ دو، یہ قربانی۔ دل کرتا ہے میں جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لوں، اپنی اس قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ سیکھو اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بس میں نے آج کے بعد سچ بولنا ہے۔ اپنے اپنے اسماعیل کو اللہ کے لیے ذبح کرو، انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ میری اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سنت ابراہیمی کو اللہ ہمیں صحیح مقاصد حاصل کرنے کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں سنت رسول کا متبع اور پابند بنا دے۔ انہ سمیع قریب مجیب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔